باب اسم من کذب۔ اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت پہلے باب میں علم کی تبلیغ کا ذکر تھا کہ جہاں تک علم نہ پہنچا ہو تو وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس باب میں ہے کہ اس تبلیغ علم میں کذب سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس میں کذب جھوٹ نہ آئے۔ یہ ہے باب کے ساتھ مناسبت۔ اور بابن یہاں ترکیب صرف تنوین کے ساتھ ہے، بس اضافت نہیں۔ یہ حدیث ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یقول سمعت علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ کا نام ہے ابو طالب۔ ابو طالب کنیت ہے، نام ہے عبد مناف۔ حضرت علی کے باپ کا نام عبد مناف، کنیت ابو طالب۔ علی نام ہے، ابو الحسن کنیت ہے کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے کا نام حسن رضی اللہ عنہ۔ ابو التراب یہ بھی کنیت ہے، یہ کنیت نبی علیہ السلام نے رکھا۔ آپ گھر سے ناراض ہو کر مسجد میں جا کر سوئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ حضرت علی کے بارے میں، فرمایا کہ ہمارے ان کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی، ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے تلاش کیا تو آپ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کنیت رکھا ابو التراب۔ تو آپ اس کنیت پر فخر کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کنیت رکھا ہے۔ امیر المومنین لقب ہے۔ سب سے پہلے یہ لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا، اور یہ لقب بھی صحابہ نے فاروق اعظم کے لیے منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ آپ بچوں میں، نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں یا 15 سال عمر۔ موالی میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ عبید غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ، بلکہ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ، مرد عورت سب سے اول خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان لایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے ماں باپ دونوں ہاشمی ہیں، ماں بھی باپ بھی۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد،
اور یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ہے کہ ابن عم رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ہے۔ یہ دو۔ نمبر 3، آپ نبی علیہ السلام کی داماد ہیں۔ نمبر 4، آپ عشرہ مبشرہ میں سے۔ نمبر 5، شورا کے جو 6 رکن تھے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ شورا کے جو 6 رکن تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے۔ اور خلفائے راشدین میں سے ہے۔ عہد رسالت میں 6 مفتی تھے، آپ ان میں سے ہے۔ 3 مہاجرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ 3 انصار میں سے ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو ذر انصاری۔ تو آپ مفتیوں میں سے ہیں۔ پانچ 586 آپ کے حدیثیں ہیں، جن میں سے 29 صحیح بخاری میں ہیں۔ ذی الحجہ جمعے کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو آپ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کر کے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پینتیس ہجری میں آپ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ 40 ہجری میں آپ شہید ہو گئے۔ مدت خلافت آپ کا 5 سال۔ عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو شہید کیا۔ جمعے کی رات صبح کے فجر کے وقت زار آلودہ تلوار سے آپ پر حملہ کیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ انیس رمضان شریف یوم الاحد اتوار کے رات آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وصیت لکھ کر کے، وصیت لکھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آپ کوئی بات نہیں کی، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسی میں آپ دنیا سے رخصت ہو۔ تریسٹھ سال آپ کی کل عمر ہے۔ نبی علیہ السلام کی 63 سال، فاروق اعظم کے 63 سال، عثمان غنی کی علی مرتضیٰ، صدیق اکبر کی، نبی علیہ السلام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی مرتضیٰ، عمر ہے 63 سال۔ آپ کو حضرت حسن حسین دونوں بیٹوں نے غسل دیا۔
حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھایا. رات میں آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا نامعلوم مقام پر خوارج کے خطرہ سے. تو آپ کوفہ میں آپ کا قبر ہے نامعلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کس جگہ پہ. باقی دوسرے جگہ آپ کے طرف نسبت کرتے ہیں قبر کا، وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھا گیا، کچھ بیان کیا گیا. تو اس حدیث کا روایت کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علیہ، میری طرف جھوٹ کی نسبت مت کر. فإنہ من کذب علیہ، جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا کہ میں نے نہیں کہا، وہ کہے کہ نبی نے یہ کہا ہے، تو فلیلج النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ شخص جہنمی ہے. عینی میں لکھا ہے جو نحو نہیں جانتا، عبارت کو غلط پڑھتا ہے، تو وہ بھی اسی وعید میں داخل ہوگا، اس کے لیے بھی یہ وعید. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ حدیث کی عبارت کو صحیح پڑھیں. یعنی عبارت کو غلط پڑھنا یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ کی نسبت ہے نبی کی طرف. حدیث کو عام کتابوں کی طرح نہ سمجھنا چاہیے. حدیث کے بہت سے آداب ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آواز اونچی کرنا ممنوع ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اسی طرح مجلس حدیث میں بھی یہی آداب ہے، یہاں بھی آواز کو اونچی کرنا ممنوع ہے. یعنی حدیث کے مجلس میں، حدیث کے درس میں ایسے سمجھو کہ نبی کے وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کے مجلس کے جو آداب ہے تو حدیث کے بھی وہی آداب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی حدیث پوچھتے تو وہ اپنے مسند پر باوقار طریقے بیٹھ کر کے پھر جواب دیتے تھے، کھڑے کھڑے چلتے ہوئے جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ حدیث کی وقار و عزت کے خلاف ہے. جتنا بھی ادب کیا جائے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا، جتنا بے ادبی کرے گا اتنا نقصان اٹھائے گا. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹیبل پر کتاب رکھ کر بین السطور حاشیہ وغیرہ کے لیے خود گھومتے کتاب کو، ہم تو کتاب کو اٹھاتے ہیں، کتاب کو اس طرف پھیرتے ہیں، وہ خود پھرتے لیکن کتاب کو ادھر ادھر ٹیڑھا نہیں کرتے تھے، اتنا کتاب کا ادب کرتے تھے. الدین کلہ ادب، دین تو ادب کا نام ہے. تو ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، اسی لیے پھر تاثیر بھی اسی طرح.
تو من کذب علیہ فلیلج النار. کل وظیفہ لے لے، آج تھوڑے